ذکر مشک علم کی مناسبت سے غازی عباس کے فضائل اور شہزادی سکینہ کے مسائل منظوم طور پر بطور خراج عقیدت پیش کیے جناب سلیم اللہ پوری صاحب نے۔ اور حضرات ہماری عزاداری کی ایک تہذیب بھی ہے، سلام اور سلام کے بعد تحت اللفظ مرثیہ خوانی، اور تحت اللفظ مرثیہ خوانی کے لیے آپ یہ لباس دیکھ رہے ہیں، یہ لباس پہن کے یا انگرکھا پہن کے جب حیدرآباد دکن میں نظام دکن کی دعوت پہ میرنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو انہوں نے حیدرآبادی شیروانی اور حیدرآبادی کلاه جو ترکی کلاه سے مشابہ ہوتی ہے اس انداز کی انہوں نے پیش کی کہ سرکار آپ کو یہ خلت یہ آپ کو زیبتاً فرمانی ہوگی اور اس کے بعد ممبر پہ تشریف لانا ہوگا، یہ ہماری وضع ہے۔ میرنی اس نے فرمایا آپ اپنی وضع نہ چھوڑیں، میں اپنی خو نہیں بدلوں گا، میں اپنے لباس میں آؤں گا، آپ اپنے لباس میں آئیے گا۔ نظام دکن نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ ہماری تہذیب کا لحاظ نہیں رکھتے تو آپ مجلس ضرور خطاب فرمائیں گے، لیکن میں صدر مجلس میں بیٹھ کے مجلس نہیں سنوں گا، میں عزا خانے سے متصل حجرے میں چلمن ڈال کے میں بیٹھ جاؤں گا اور وہاں میری مسند ہوگی، میں وہاں سے آپ کی مجلس اور آپ کے مرثیے کو سماعت کروں گا۔ میر انیس نے کتنے پاس اور کتنے رکھ رکھاؤ کے ساتھ اس مجلس اعضاء کو خطاب کر دیا، مگر پھر اس کے بعد دوبارہ نہیں گئے۔ پھر بڑے اصرار کے بعد جب معافی نامہ بھیج کے پھر سے نظام دکن نے بلایا تب وہ تشریف لے گئے اور ایک ربائی کہی، ہم شکل پیمبر علی اکبر کی قسم، ہم شکل پیمبر علی اکبر کی قسم 18 برس بعد دکن آیا۔ آئیے ہم اس لباس کا اس تہذیب میں یوں استقبال کرتے ہیں کہ موقع ہے میں میزبانوں کی طرف سے بھی 4 مصرے میر انیس کی زبان میں پیش کروں تمام مومنین کے لیے۔ خدائے سخن میر انیس کہتے ہیں، امید کسے تھی بزم کے بھرنے کی۔ میر انیس ربائی پڑھتے تھے، جب آتے تھے ممبر پہ تو اس ربائی سے شروع کرتے تھے، اکثر مجلسیں اس ربائی سے ہی شروع کرتے تھے۔ اس لحاظ سے میں یہاں یہ واضح کرنا ضروری کرتا ہوں، سمجھتا ہوں نیر مسعود صاحب کی جو کتاب میر انیس پہ آئی ہے اس سے بڑی مستند کتاب آج تک انیس میں نہیں آئی ہے، اس میں لکھتے ہیں اس ربائی سے یہاں سے شروع کرتے تھے، اللہ جزا دے اس کرم کرنے کی، امید کسے تھی بزم کے بھرنے کی، ارے پلکوں کو کہاں کہاں بچھاؤں میں انیس، پلکوں کو کہاں کہاں بچھاؤں میں انیس، ملتی نہیں بزم میں جا تل دھرنے کی، پلکوں کو کہاں کہاں بچھاؤں میں انیس، ملتی نہیں بزم میں جا تل دھرنے کی۔ اور اس موسم کے حوالے سے ایک ربائی اور پیش کر دوں، زیر آسمان بیٹھے ہیں، دونوں وقت ملنے والے ہیں، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ لکھنؤ کی زبان میں عرض کرتا ہوں، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آپ یہ 4 مصرے ایک ربائی کی شکل میں سماعت فرمائیں۔ میر انیس کہتے ہیں کہ اشکوں کی ردا منہ پہ پڑی رہتی ہے، اشکوں کی ردا منہ پہ پڑی رہتی ہے، آنکھ ابر بہاراں سے لڑی رہتی ہے، اشکوں کی ردا منہ پہ پڑی رہتی ہے، آنکھ ابر بہاراں سے لڑی رہتی ہے۔ ساون صاحب تیسرا مصرع آپ کی نظر، اشکوں کی ردا منہ پہ پڑی رہتی ہے، آنکھ ابر بہاراں سے لڑی رہتی ہے، آنکھیں ہیں میری اصل میں ساون بھادو، آنکھیں ہیں میری اصل میں ساون بھادو، ہر سال کل سال یہاں ایک جھڑی رہتی ہے، بلکہ مصرع دوسرا میں نے کہہ دیا، یہاں سارے برس ایک جھڑی رہتی ہے۔ آئیے یہ 2 ربائیاں میں نے پڑھ دوں، اب ایک ربائی اور چونکہ غازی عباس کے نام سے یہ مجلس منصوب ہے، مرزا دبیر کی پڑھ کے نایاب صاحب آنکھوں میں حکم دے رہے ہیں، یہ ربائی پڑھ کے میں جناب محسن علی معصومی صاحب چیئرمین شیعہ وقف بورڈ بہار سے میں گزارش کروں گا وہ تشریف لے آئیں۔ ظاہر میں تو دریا پہ علمدار گئے، ارے یہ دریا کا کنارہ ہے، بڑی مناسبت ہے، ظاہر میں تو دریا پہ علمدار گئے، باطن میں وہ کوثر کے طلبگار گئے، تھا بیچ میں دریائے شہادت حائل، ارے 2 ہاتھ میں اس پار سے اس پار گئے، تھا بیچ میں دریائے شہادت حائل، 2 ہاتھ میں اس پار سے اس پار گئے۔ میں حرف التماس
پیش کرتا ہوں شاد عظیم آبادی کی دبستان کی تمام تر رسائی عظمتوں اور وراثتوں کے امین اور پاسدار جناب محسن علی معصومی صاحب کے حضور کہ وہ تشریف لے آئیں اور اس شبیہ ممبر رسول سے رسائی کلام پیش کریں۔ فاتحہ۔ والد مرحوم سید شہزاد حسن معصومی کے چند خطات و سلام علیکم۔ دین اسلام کی تکمیل محمد نے تو کی، دی حیات ابدی کس نے اسے بندہ نواز۔ طول سجدہ ہی بتاتا ہے کہ ممتاز ہے کون، پشت احمد پہ حسین ابن علی یا کہ نماز۔ ایک اور پتہ ہے کہ ہوئے نبی و امام اور اولیاء پیدا، ہوئے نبی و امام اور اولیاء پیدا، شجاع دہر جگردار سورما پیدا، لہو کے ساتھ سمندر جو پار کر جاتا، بجز حسین نہ اب تک کوئی ہوا پیدا۔ ایک سلام ہے کہ سلام اس پر کہ مظلومی نے جس کی ظلم کا پنجہ مروڑا ہے، سلام اس پر کہ مظلومی نے جس کی ظلم کا پنجہ مروڑا ہے، سلام اس پر کہ جس کے صبر نے دندان جبر و قہر توڑا ہے، نہ جانے کس طرف سیلاب شر لے جاتا اپنے ساتھ انسان کو، سلام اس پر لہو کی دھار نے جس کی رخ طوفان کو موڑا ہے، سلام اس پر لہو کی دھار نے جس کی رخ طوفان کو موڑا ہے، جہاد نفس اور ایسا کہ جس پر آج تک دنیا کو حیرت ہے، حمیت پر لگے احساس کے شبیر کا ہر عزم کوڑا ہے، تشدد بربریت ظلم و استبداد تو ہیں آج بھی جاری، مگر وہ نقش درد و غم کہاں جو کربلا نے دل پہ چھوڑا ہے۔ کہاں ایسی ہوئی ہے جنگ خیرش، کہاں ایسی ہوئی ہے جنگ خیر و شر کہ ہے تاریخ بھی شش کر، ملانا پھر کسی غم کو غم شبیر سے کیا ظلم تھوڑا ہے۔ کبھی اشک عزا ڈھل کے جو آنکھوں سے تو موتی بن کے ڈھلکے ہیں، کبھی یہ آب کوثر بن کے ٹپکے ہیں جو دامن کو نچوڑا ہے۔ ہمیں کیا خوف اے شہزاد دنیا کے فسادات و حوادث کا، جہاں میں ہم نے اپنا رشتہ امید جب حیدر سے جوڑا ہے۔ انیس کے مرثے کے چندن مولا عباس کے شان میں۔ غلام عباس کا ہے فوج ستم میں، روباہوں کو دھڑکا ہے، شیر آتا ہے ہم میں، سردار جھکائے ہوئے سر بیٹھے ہیں غم میں، سب کہتے ہیں کہ آفت ہوئی نازل کوئی دم میں، کون اس سے لڑے گا وہ شجاع ازلی ہے، شوکت میں ہے جعفر تو شجاعت میں علی ہے، جہاں باز ہے جرار ہے صفدر ہے وہ غازی، جرأت میں ہزاروں کے برابر ہے وہ غازی، بے شبہ و شک ثانی جعفر ہے وہ غازی، اے لشکریو رستم لشکر ہے وہ غازی، لاکھوں ہیں پائس دھچ کا جوان ہم میں نہیں ہے، ہم کیا ہیں کہ ایسا کوئی عالم میں نہیں ہے۔ وہ شیر خدا دل برے زرغام خدا ہے، بابا کا یہ رتبہ ہے کہ ہم نام خدا ہے، دیدار ہے وہ بستہ احکام خدا ہے، ضرب اس کی ہر ایک ضربت سمسام خدا ہے، تھراتے ہیں ساتوں طبق اس دیکھ کے ڈر سے، نیک کوہ سے رکتی ہے نہ جبریل کے پر سے، تو اس دیکھ سے وقفہ ہمیں دم بھر نہ ملے گا،
لاشیں نظر آئیں گی، یہ لشکر نہ ملے گا. سرحد جو آئے گا تو پیکر نہ ملے گا، پیکر جو ملا سرمایہ افسر نہ ملے گا. آیا وہ پے جنگ تو کب ہوش رہیں گے، چار آئینے والے نہ زیرہ پوش رہیں گے. الفت میں ہے عباس امام دو جہاں ایک، ان دونوں کے غالب تو ہیں دو اور ہے جائیں. دل ایک، جگر ایک، زبائیں بیائیں، مر جائے جو ہو ایک کی آنکھوں سے نہائے. سردار ہو ایسا جو ملازم ہو تو ایسا، آقا ہو تو ایسا ہو، خادم ہو تو ایسا. ہوشیار ہو نہر سے او مورچے والو، ہاں چلوں سے تیر ہے قدر اندازوں ملا لو. آمد ہے علمدار کی نیزوں کو سنبھالو، کھولو سے پرے تیغ نیاموں سے نکالو. تیغ ان کے پیدر کی سرے مرحب پہ چلی ہے، عباس علی وارث شمشیر علی ہے. تو دیکھا جو عمر نے کہ تزلزل میں ہے لشکر، یوں کہنے لگا جا کے ہر ایک صف کے برابر. عباس جو آتا ہے تو کس بات کا ہے ڈر؟ اے غازیوں کیوں کانپتے ہو خوف سے تھر تھر؟ واقعے سے کئی دن کے ہے اور تشنا دہاں ہے، یہاں لاکھ نمودار ہے وہاں ایک جوان. طالب ہو اگر زر کے لو درہم و دینار، قیمت سر عباس کی ہے دینے کو تیار. باقی نہیں اب کوئی اگر ہے تو علمدار. ہاں غازیوں توڑو کمرے سید ابرار، خالی ہو جو دنیا پہ سارے شیر خدا سے، بھر دوں گا سواروں کی رکابوں کو تلا سے. تھا نعرہ زنا فوج میں یوں شمر ستمگر، ہاں غازیوں ہاں نہر سے ہوشیار، خبردار کھینچے ہوئے تلوار رہو، جنگ پہ تیار. آتا ہے وغا کو خلف حیدر کرار، اور بڑھ بڑھ کے نہ عباس خوش اوقات سے لڑنا، اس شیر سے لڑنا تو ذرا گھات سے لڑنا. القصہ چڑھے گھوڑے پہ عباس علم تھا، بجلی کی طرح کوند گیا دشت میں رہوا. وہ چاند سی صورت، وہ چمکتے ہوئے ہتھیار، سرتاب قدم دبدبے حیدر کرار، اور تکتے تھے عدو بازوئے شاہ مدنی کو. غل تھا کہ علی آئے ہیں خیبر شکنی کو. یہ ذکر بھی تھا کہ سواری نظر آئی، پنہا ہوئی گرد کئی باری نظر آئی، اور شانے چمنے قدرت باری نظر آئی. آمد اسد اللہ کی ساری نظر آئی، آتا تھا جری ڈالے ہوئے گھوڑے کو رن میں، تھی پھولوں کی لپٹیں کہ چلی آتی تھی بن میں. تو نور رخ عباس سے صحرا ہوا مامور، خورشید فلک شرم سے تھا ابر میں مستور. اور سائے کی جگہ دھوپ تھی اور دھوپ کی جا نور، اشجار بیابان ستم تھے شجر طور. اور ذرے کا بھی تھا اختر اقبال چمک پر، کرتے تھے حقارت سے نظر شمس فلک پر. عالم میں ہوئے چار اولو العزم علمدار، ایک حضرت حمزہ تھے تو ایک جعفر طیار، بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار. عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار، کرسی کے بھی پائے سے سوا پایا ہے رتبہ. کیا دست پا دست اس کو یہ ہاتھ آیا ہے، یہ وہ ہے علم جس کو پیمبر نے اٹھایا. کس فخر سے حمزہ سے دلاور نے اٹھایا، ہاں تھا یا شرف جب اسے جعفر نے اٹھایا. وہ اٹھ گئے دنیا سے تو حیدر نے اٹھایا. ہوگا یہ ہما سایہ فگن اپنا کسی پر، بس خاتمہ ہے حضرت عباس علی پر. ناگہ کہا شمر سیاہ روح نے یہ بڑھ کر
کیا قصد ہے اے وارث ذریت حیدر؟ ہے لشکر قہار کے عمدہ ہے سمندر، اگر صلح کریں آپ تو ہے جنگ سے بہتر، ہوگا یہ تلاطم کہ دلے کو ہلے گا، ان تیغوں کے گھاٹوں میں تمہیں گھاٹ ملے گا۔ عباس پکارے کہ خبردار ہم آئے، جاتا ہے کہاں ظالم غدار، ہم آئے ریکوار میں اس پار سے اس پار، ہم آئے لے نہر سے اور گھاٹ سے ہوشیار، ہم آئے تلوار کے وارث تہے افلاک ہم ہی ہیں، آبے دم شمشیر کے بیراق ہم ہی ہیں، ہے زور علی ہر رگو ریشے میں ہمارے، کٹتا ہے پہاڑ ایک ہی تیشے میں ہمارے، شیر آ نہیں سکتا کبھی بیشے میں ہمارے، ثابت قدمی آئی ہے پیشے میں ہمارے، دیکھیں تو ہم اس تیغ شرردم کو تو روکو، دریا کو تو روکا ہے بھلا ہم کو تو روکو۔ فرما کہ یہ شمشیر شرردم کو نکالا، حالا ہوا رہوار کو کعبے پہ جو ڈالا، ڈھالوں کا اٹھاؤ ابر ہر ایک سم سے کالا، اور بجلی جو گری ہو گیا لشکر تو ہو بالا، غل ہوتا تھا کرتے تھے دوبارہ جو سپر کو، اور دو کر دیا انگوش سے احمد نے قمر کو، چمکی جو علمدار کی شمشیر شرربار، معلوم ہوا عنصر خاکی کرے نار، نعرہ کیا غازی نے یا حیدر کرار، اور چھیڑا جو ذرا بیچ میں تھا فوج کے رہوار، اور بجلی سے یکا یک جو گری لشکر کی پر رہوار تھے اسوار پا اسوار زمین پر، گھوڑے کو جو ڈپٹا کے کوئی سامنے آیا، رہوار کو رہوار سے غازی نے ملایا، بازو ید اللہ کا زور اس کو دکھایا، تلوار کا قبضہ سرے دشمن پہ لگایا، اللہ اور ضرب اس کی گیا خود تو سر میں اور سر سینے سے پنا ہوا اور سینہ کمر میں، شمشیر تھی ایک سائقہ قہر الہی، اور دم میں ہوئے نابود نمودار سپاہی، ہر غول پہ ادبار تھا ہر صف پہ تباہی، تیغوں کی سپیدی تھی نہ ڈھالوں کی سیاہی، بھاگے چلے جاتے تھے عدو جان کے ڈر سے، گرتی تھی جو سر پر تو اترتی تھی کمر سے، تو للکارے یہ دریا کی طرف باغ اٹھا کر، لو نہر پہ ہم جاتے ہیں روکے کوئی آ کر، اسوار بہم ہو گئے نہزوں کو ہلا کر، چلائے عدو تیر کمانوں میں ملا کر، بڑھنا نہ خبردار جو اندیشہ جاں ہے، وہاں گھاٹ ہے تیغوں کا تو یہاں تیرو کما ہے، تو عباس نے نعرہ کیا رکتے ہیں کہیں شیر، ہیں شیر الہی کے پسر صاحب شمشیر، اور یہ کہہ کے جو جھپٹے تو زبردست ہوئے زیر، تلوار کے گھاٹ ان کو لگایا، نہ لگی دیر تیغیں نہ صفیں اور نہ وہ کلزم نظر آیا، اور دریاؤ پہ سمندر کا تلا تم نظر آیا، دریا میں جو پہنچا اسد اللہ کا پیارا، للکار کے یوں فوج کو غازی نے پکارا، تم سب یہی کہتے تھے کہ ہے گھاٹ ہمارا، بتلاؤ کہ دریا ہے ہمارا کہ تمہارا، تم کہتے تھے ہم نہر پہ جانے نہیں دیتے، لو تو اب ہم تمہیں آنے نہیں دیتے، کر بڑھتے تھے وہ جب تیروں کو چلوں سے ملا کر خم ہوتے تھے، یہ مشق کو چھاتی سے لگا کر تھا سامنا 2 لاکھ کا تھشنا جگر سے، اور شجدہ تھا فرس میں بھی نکل جاؤں کدھر سے، تو غل فوج میں تھا مشق کو لے جانے نہ دینا، پیاسوں تلک اس پانی کو
پہنچانے نہ دینا، اور مشکیزہ کے نزدیک سپر لانے نہ دینا، اور شبیر بھی آویں تو انہیں آنے نہ دینا۔ تلوار علم کر کے جو لشکر پہ جھکیں گے، اور بپھرے ہوئے دو شیر کسی سے نہ رکیں گے۔ تو ہوتا تھا ادھر قتل علمدار کا سامان، اور گھبرائے ہوئے پھرتے تھے وہاں سرور ذیشاں جاتے تھے، کبھی خیمے میں بادیدہ گریاں زینب سے کبھی کہتے تھے ہفتن سے چلی جا مشکیزہ لیے نہر سے، عباس پھرے ہیں پر آئیں گے کیوں کر، کیا ہزاروں میں گرے ہیں۔ تو زینب نے کہا سوئے نجفات اٹھا کر تم قبر میں کیا سوئے ہوئے حیدر صفدر، عباس کو گھیرے ہوئے ہے شام کا لشکر، اور یہ تیسرا دن ہے کہ نہیں پانی میسر، تانیر کسی پیاسے کو جانا نہیں ملتا، اور پانی کوئی لاتا ہے تو لانا نہیں ملتا۔